بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد آہد کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے ہی رکھے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کا موضوع جس گھر میں بلی بچے دے وہاں کیا ہوتا ہے۔ اسلام میں چونکہ بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا ہوا تھا تو وہ نہ اسے کھانا دیا کرتی تھی اور نہ ہی پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کرتی تھی، تاہم وہ خود ہی کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا اور اسی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی انداز کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا، اور وہ بلی آج کے دور میں سب سے اہم بات تو یہ کہ جانوروں میں سے ایک ہے، اور بلی کو پہلے شاید ہی اس لیے پالا گیا تھا کہ وہ چوہے بھی کھاتی تھی۔ اکثر اوقات اناج محفوظ کیا جاتا تھا تو وہاں پر انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعض ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور ہونے کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیں آپ کو حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا کہ بلی اگر کھانے میں کچھ کھا جائے یا پی جائے تو وہ پلیت اور نجس نہیں ہو جاتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے اشارہ کیا کہ اس کو سائیڈ پر رکھ دو، تو وہ دوبارہ نماز پڑھنے لگی تو اسی دوران بلی آئی اور اس نے آ کر ہریسے میں منہ مارا اور پھر وہ چلی گئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسے کو کھایا تھا جہاں سے بلی نے منہ مارا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلیت اور نجس جانور نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے اور جانے والیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے بھی دیکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نجس نہیں ہے بلکہ تم پر آنے اور جانے والیاں ہیں۔ گھر میں بلی پالنے کا سوال، اس بارے میں کفار کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی جانوروں میں سے نہیں ہے اور نہ ہی نجس ہے، بلکہ بلی کے گھر میں رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے، اس لیے یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑوں کو اور سانپ اور چوہوں کو کھا جاتی ہے، اور یہ نجس نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے تھے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنت کے ساتھ مشہور ہو گئے، لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام میں ان کے نام پر اختلاف ہوا۔ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل و قدیر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلی پالنا ثابت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے۔ بلی نہ صرف آپ کو خوش کر دے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی، لہٰذا آپ بلی کو اپنی ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔ البتہ ماہرین اس حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں کہ بلیاں اس دنیا میں کس طرح آئیں۔ مصری ماہرین کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے، ان میں چوہوں کی جوڑیاں بھی موجود تھیں، چونکہ چوہے بہت زیادہ بچے دیتے تھے اور اس وجہ سے چوہوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ جب اس طرح چوہوں کی تعداد بڑھی تو چوہوں کی خوراک میں اضافہ ہوا، غلہ تو ختم کر ہی دیا گیا تھا، اب چوہوں نے کشتی کو بھی کترنا شروع کر دیا، جس کے بعد صورتحال غمگین ہو گئی، اور صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس پر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی انہوں نے شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا تو شیر کی شینک مارنے سے بلی کی جوڑی پیدا ہوئی، اور یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام ظاہروں کو کھا جاتی تھی۔ سائنس کے مطابق بلی انسان کے جسم میں سٹریس کو کم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق بلی جب اپنے منہ سے دھیمی سی آواز بھی نکالے تو اس سے سٹریس کم ہوتا ہے اور سٹریس کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ بلی رکھنے والے افراد کو دل کا دورہ
پڑنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق اگر 9 ماہ سے زیادہ عمر کے بچے کی شروعات ہی کے دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ حمل کے دوران بلی اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت اس کی ترتیب اس لیے مشکل ترین مرحلوں میں سے گزار کر کرتی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بچوں کی اس طرح ٹریننگ ہو سکے، اور دوسرا اہم وجوہات یہ بھی ہے کہ بلی کو جب کبھی شک ہو جائے کہ یہاں بچوں کی جان غیر محفوظ ہے تو وہ بلی فوراً اس جگہ کو تبدیل کر لیتی ہے۔ گھر میں بلی پالنے کا سوال، اس بارے میں کفا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی جانوروں میں سے نہیں ہے اور نہ ہی نشت ہے، بلکہ بلی کے گھر میں رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے، اس لیے یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑوں کو اور سانپ اور چوہوں کو کھا جاتی ہے، اور یہ نشت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے تھے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنت کے ساتھ مشہور ہو گئے، لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام میں ان کے نام پر اختلاف ہوا۔ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل و قدیر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلی پالنا ثابت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نشت نہیں کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے۔ بلی نہ صرف آپ کو خوش کر دے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی، لہٰذا آپ بلی کو اپنی ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔ البتہ ماہرین اس حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں کہ بلیاں اس دنیا میں کس طرح آئیں۔ مصری ماہرین کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے، ان میں چوہوں کی جوڑیاں بھی موجود تھیں، چونکہ چوہے بہت زیادہ بچے دیتے تھے اور اس وجہ سے چوہوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ جب اس طرح چوہوں کی تعداد بڑھی تو چوہوں کی خوراک میں اضافہ ہوا، غلہ تو ختم کر ہی دیا گیا تھا، اب چوہوں نے کشتی کو بھی کترنا شروع کر دیا، جس کے بعد صورتحال غمگین ہو گئی، اور صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس پر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی انہوں نے شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا تو شیر کی شینک مارنے سے بلی کی جوڑی پیدا ہوئی، اور یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام ظاہروں کو کھا جاتی تھی۔ سائنس کے مطابق بلی انسان کے جسم میں سٹریس کو کم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق بلی جب اپنے منہ سے دھیمی سی آواز بھی نکالے تو اس سے سٹریس کم ہوتا ہے اور سٹریس کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ بلی رکھنے والے افراد کو دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق اگر 9 ماہ سے زیادہ عمر کے بچے کی شروعات ہی کے دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ حمل کے دوران بلی اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے، اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت اس کی ترتیب اس لیے مشکل ترین مرحلوں میں سے گزار کر کرتی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بچوں کی اس طرح ٹریننگ ہو سکے، اور دوسرا اہم وجوہات یہ بھی ہے کہ بلی کو جب کبھی شک ہو جائے کہ یہاں بچوں کی جان غیر محفوظ ہے تو وہ بلی فوراً اس جگہ کو تبدیل کر لیتی ہے۔